من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام پردہ نشین خواتین ملت ہر طرح کی بڑائی بزرگی کبریائی عزت و شان جل و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے جس نے دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں جوڑے جوڑے بنایا اس کے بعد بے شمار درود و سلام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جنہوں نے امت کو ہر اس راستے کی رہنمائی کی انسانیت کو ہر اس عمل کی رہنمائی کی جس عمل کے ذریعے ایک انسان اپنی دنیا اور اخروی زندگی دونوں اچھی بنا سکتا ہے اور ہر اس عمل سے روکا جس سے انسان اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں خسارے اور نقصان کا سبب بنا سکتی ہے محترم سامعین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الروم کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی نفسوں میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو اطمینان اور راحت حاصل کرو اس کے لیے ہم نے تم کو تمہارے ہی جنس میں سے جوڑے جوڑے ہم نے بنایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اور یہ جو جوڑے ہیں ہم نے تم کو جوڑا جو بنایا ہے تمہارے ہی جنس میں سے یہ آپس میں آپ کیسے معاملات کریں گے
آپس میں زندگی کیسے گزر بسر کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی ہو، ایک دوسرے سے خیر خواہی ہو، میاں بیوی کے اندر ہمدردی، خیر خواہی، آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، اس طریقے سے تم اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، کہ آپس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ہمیشہ خیر خواہ رہیں۔ اگر خیر خواہی نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کا تعاون رحم و کرم کے معاملے پر اگر نہیں ہو سکتا، پیار اور محبت کے ذریعے نہیں ہو سکتا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلا مرحلہ پیار و محبت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کی اچھائی، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہوئے زندگی گزر بسر کرو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو رحم و کرم کے معاملے کے ساتھ اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزر بسر کیا کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، یا اس سے پہلے اس رکوع کے اندر دیکھیں گے، اس سے پہلے آیتوں میں بے شمار نشانیاں اپنی گنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کہیں سورج کو کہا، کہیں چاند کو کہا، کہیں انسانی نفس، انسانی جنس کو، جوڑے کو کہا کہ یہ نشانی ہے۔ تو بے شمار نشانیاں گناتے ہوئے انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کیا کہ انسان جو جنس ہے، مرد اور عورت، اس کو ہم نے جوڑا بنایا ہے، ہم نے اس کو جوڑا بنایا ہے، اور یہ جوڑا آپس میں ایک دوسرے کی تسکین کے باعث کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اور اس جوڑے کی اہمیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات سے اجاگر کیا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ جو طے پایا ہے وہ میاں بیوی کا جوڑا ہے۔ سب سے اہم رشتہ، سب سے اہمیت کا حامل جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس دنیا میں جو وجود میں آیا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں سے دنیا کا سب سے پہلا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں وجود میں لایا۔ تو اس سے اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ کتنا اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ تم جو ہے اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے، اس رشتے کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس رشتے کو سماج کا حصہ، سوسائٹی کا حصہ کیسے بننا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ تو اس طریقے سے اس رشتے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر کہا ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی نازک رشتہ ہے۔ ایک دوسرے کے آپس میں حقوق اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ نے ایک دوسرے کے کیسے ہم مزاج کو سمجھ کر، کیسے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے اپنی زندگی صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں بتلایا گیا۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے آپ کے سامنے جس چیز کی وضاحت کرنی ہے، میاں بیوی کا رشتہ، آپس میں حقوق، آپسی معاملات سب کے آپس میں الگ الگ ہیں۔ میاں کو کہا بیوی کے حقوق ادا کریں، بیوی کو کہا کہ میاں کے حقوق ادا کریں، دونوں کو آپس میں بتلایا کہ شوہر اور بیوی کیسے رہیں گے، کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ ضروری ہے ایک دوسرے کے حقوق لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے۔ اس طریقے سے رشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے طے کیے ہیں، تو لہذا اس کو نبھانا، بڑھانا نہیں، بڑھانا تو بہت آسان ہے، لیکن رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو سنبھالنا اور رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ اصل ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورتیں، انسان کی جو جنس میں بنایا ہے مرد اور عورت، اس کے الگ الگ حقوق اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا۔ مرد کو کہا کہ اپنی بیوی کی پوری ذمہ داری معاش کی مرد اٹھائے گا، کمائی کی ذمہ داری ایک مرد اٹھائے گا کہ اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کو پہنانا، اس کے رہنے سہنے کا بندوبست کرنا، یہ ساری ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کے اوپر عطا کی۔
اور عورت سے کہا کہ گھر کی ساری ذمہ داری شوہر کی دیکھ بھال کرنا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے، اور ساتھ ہی ساتھ ساری گھر کی ذمہ داری، اس کے بال بچوں کی پرورش سب کی سب عورت کرے گی۔ یہ ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت ادا کرے گی۔ مرد کے لیے کہا کہ معاش کی پوری ذمہ داری تم اٹھائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو بھی بچے ہیں سب کی سب ذمہ داری کون اٹھائیں گے؟ رزق کا معاملہ، محنت، مشقت، تکلیف، یہ ساری معاش کے سلسلے میں جو کرے گا وہ مرد کرے گا، اس کے بال بچوں کی پرورش عورت کرے گی، لیکن کمائی یہ ساری ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا مرد اٹھائے گا۔ اس کو پہنانا، کپڑے مہیا کرنا، اس کو سامان مہیا کرنا اور اس کے اندر کھانا پکانا ساری اس کی ذمہ داری، لیکن رزق جو مہیا کرے گا وہ شوہر کرے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ تو محترم سامعین، قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو ایسی صورت میں دیکھیں کہ پوری کی پوری ذمہ داری ایک شوہر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پوری معاش کی ذمہ داری تم اٹھائیں گے، معاش کی ذمہ داری تم اٹھائیں گے، عورت اپنے گھر کی دیکھ بھال کرے گی، اسی لیے عورت کو ملکہ کہا، عورت کو کہا کہ گھروں کو اپنا مسکن بنائیں، وقرن فی بیوتکن، کہا کہ عورتیں اپنے گھروں کو مسکن بنائیں، وہیں رہنے کی جگہ، ٹہرنے کی جگہ، ان کی عزت عصمت کی حفاظت گھروں میں ہوگی، اور شوہر پوری کمائی کی ذمہ داری وہ اپنے ذمہ رہے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ شوہر اپنے بیوی بچے جو بھی اس کے ماتحت رہتے ہیں ان ساروں کی جو کفالت کی ذمہ داری رہے گی، خرچ جو اٹھائے گا وہ شوہر ادا کرے گا۔ ایک مرد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اسی لیے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں پر عورت فوقیت جو دی اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اسی وجہ سے قوامیت ادا کی کہ تم حاکم ہیں، ایک طریقے سے تم عورتوں پر نگہبان ہیں، نگران ہیں، تمہاری پوری کفالت میں عورتوں کی پوری خاندان، سماج، بیوی، بال بچے سب کی ذمہ داری تم پر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو قوام کہا ہے، حاکم بنایا ہے کہ پوری کی پوری ذمہ داری مرد ادا کرے گا، معاش کی ذمہ داری مرد اٹھائے گا، کمائی اس سلسلے میں محنت، مشقت، تکلیف یہ جو برداشت کرے گا وہ مرد کرے گا، اس لیے کہ فطرتاً اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں مردوں کے اندر رکھا ہے وہ عورتوں میں نہیں ہے، جو چیزیں عورتوں میں رکھا ہے وہ مردوں میں نہیں ہے، سب کی الگ الگ خصوصیت ہے، سب کی اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیت بنایا ہے، سب کو کہا مردوں کے اندر جو ہے وہ عورتوں میں نہیں رکھا، فطری طور پر عورتوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مردوں میں نہیں رکھا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہر ایک کو حق والے کو اس کا حق دیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پہچان کر شریعت کی نظر میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس طریقے سے ہم اپنی پوری کی پوری حقوق کی ادائیگی کریں گے۔ تو اس طریقے سے ایک شوہر کو، ایک باپ کو، ایک بھائی کو، ایک ذمہ دار فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم قوام ہیں، تم حاکم ہیں، تم حکمران ہیں، پوری کی پوری معاش کی ذمہ داری تم اٹھائیں گے۔ عورتوں کو، اپنے بال بچوں کو کھانا، پانی، رہن سہن، کپڑا سارا کا سارا فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ایک طریقے سے مردوں کو حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اپنے ماتحت بیوی بچے ہیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ ہیں، یہ سب کی سب خرچ کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ایک مرد ادا کرے گا، چاہے وہ شوہر کی شکل ہو، چاہے وہ باپ کی شکل ہو، چاہے وہ بھائی ایک ذمہ دار کی شکل ہو، کوئی بھی ہو، مردوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عورتوں پر نہیں ہوتی۔ احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے ایسی صورت میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے جو بے شمار طریقے میدان ہیں اس کے بارے میں گناتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ، بے شمار چیزیں خرچ کرنے کی ہیں۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں، چاہے وہ میدان جہاد ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا راستہ ہو۔ ایک آدمی وہ ہے وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى رَقَبَةٍ، کہ ایک آدمی وہ ہے جو گردن کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کوئی جیل میں قید و بند ہے، اس کو چھڑانے کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اسی صورت میں
ایک آدمی وہ ہے جو اپنی گردن کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتا ہے. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ عَلَى الْمِسْكِينِ، ایک آدمی وہ ہے جو مسکین پر خرچ کرتا ہے. چوتھے قسم کا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِهِ، ایک چوتھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. چار آدمی ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، ایک گردن کو آزاد کرانے میں خرچ کرنے والا، ایک وہ آدمی جو مسکین مجبور ہے لاچار ہے ایسے آدمی پر خرچ کرتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظمها اجرا، ان چاروں میں سب سے زیادہ اجر کا جو مستحق ہوگا وہ آدمی ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، سب سے زیادہ اجر کا مستحق ہے. اعظمها اجرا، ان چاروں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق کون ہے؟ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. محترم سامعین، شریعت نے ایک لقمہ بھی اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں اس پر بھی نیکی لکھی ہے ہم لوگوں کو. شریعت اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے بیوی پر ایک لقمہ بھی کھلاتے ہیں تو اس پر بھی اجر رکھا ہے. ایک مسلمان کے لیے مرد اگر محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اپنے اہل عیال پر خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایک دینار پر بھی ثواب رکھا ہے، ایک دینار پر بھی اجر رکھا ہے. تو اسی لیے شریعت نے ابھارا ہے، مسلمان مردوں سے کہا کہ آپ پوری معاش کی ذمہ داری لیں، خرچ کرنے کی ذمہ داری لیں، عوام اپنے آپ کو بنائیں، حاکم بنا کے رکھیں. حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جیسے چاہے ویسا کریں، مار دھاڑ کریں، جب چاہے غصہ کریں، جب چاہے پیٹے. نہیں، ہر ایک کی ایک حد اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے. کہاں تک ہم کر سکتے ہیں، کتنا ہم جو ہے سامنے والے کو کر سکتے ہیں، یہ بھی حکمران، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتلایا کہ شوہر اپنی بیوی پر، بیوی اپنے شوہر پر کتنا کنٹرول کر سکتی ہے. اس کی بھی حد ہے، اس کے بھی حقوق ہے، یہ بھی باؤنڈری اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. شوہر کے حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہے اس کا استعمال کرے، ان کے حقوق کو سلب کر دے، بالکل چھین لے ان کے حقوق کو. ایسا نہیں ہے، ایسا اللہ اور اس کے رسول نے شریعت میں اس طریقے سے ہمیں نہیں بتایا. ہر ایک کو حق دینے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. کہا بیوی بھی انسان ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کی بھی بات ماننا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرنا یہ ساری. اسی لیے شریعت میں کہا گیا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. محترم سامعین، اس حدیث کی روشنی میں آج کے حالات کا تجزیہ کریں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں. سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں، اور کماتے بھی ہیں. دوسرا مرحلہ یہ کہ کماتے ہیں تو دوست و احباب کے ساتھ پورا وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس وقت رہتا ہے. دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ کرنا، ان کے ساتھ گپے مارنا خواہ مخواہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. ایسی جگہوں سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. ایسے خواہ مخواہ سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، ہوٹلوں میں، فلاں جگہ پہ بیکار وقت گزارتے، کوئی فائدہ نہیں. کم سے کم دنیا تو بنتی آپ کی، کم سے کم دین تو بنتا آپ کا، آپ کی آخرت سنور جاتی. دونوں نہیں ہے، فائدہ کیا ہے وقت گزاری کر کے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں ہمارے کہ جو کماتے ہیں وہ دوست احباب پر خرچ کرتے. باہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سخی ہے، بہت فیاض ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے، لیکن بیوی بچے بھوکے ہیں، ترس رہے ہیں اس کے پیسوں پر، ترس رہے ایک لقمے پر. ایسی کمائی کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی کمائی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر فرض کیا، کہا بیوی بچوں کو پالنا، پوسنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا یہ ذمہ داری ہے ہمارے پر فرض ہے ایک طریقے سے. لیکن ہم لوگ اس طریقے میں لاپرواہی، اس طریقے سے ہم غفلت کا شکار اپنے آپ کو اتنا کر دیے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں نے جب اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھے تو عورتیں کیا ہے گھر کے باہر نکلی نہیں نکلی. عورتیں گھر کے باہر نکلی. مرد کی ذمہ داری تھی، معاش کی ذمہ داری، کمائی سنبھالتا، اپنے آپ کو حاکم بنا کے رکھتا. جب اس ذمہ داری سے ہم نے ہاتھ دھو بیٹھا، پیچھے ہٹ گئے، تو لہذا مرد کیا ہے گھر کے کام کرے گا، عورت باہر کے کام کرے گی. کر نہیں ہے. آج معاشرے میں دیکھ نہیں رہے کیا حال ہے ہمارا. آج عورتیں ایک تو
گھر کا کام بھی کرے گی، دوسرا باہر کا بھی کرے گی. حالانکہ فطرت یہ نہیں ہے. فطرت اللہ تبارک تعالیٰ نے نیچر میں یہ چیز نہیں رکھی ہے کہ مردوں کا کام عورت کرے، عورتوں کا کام مرد کرے. نہیں ہے. لیکن آج کیا ہے، پڑھائی کے نام پر، ترقی کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر دنیا کے شانہ بشانہ ہم اپنے آپ کو چلنا چاہیے. اس نظریے کو سامنے رکھ کر ہم نہ اپنی بیٹی، نہ اپنی بہن، نہ اپنی ماں، نہ اپنی بیوی، کوئی کسی کو جو ہے پرواہ نہیں ہے. بس پرواہ ہے تو کمائی سے مطلب ہے، پرواہ ہے تو بس ہم کو پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، چاہے جس طریقے سے بھی بنے، اس کی عزت ٹوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن کیا ہے ہمارا مسئلہ، ہماری عورتیں اسی سے کمایا ہوا، ان عورتوں کی محنت، تکلیف، مشقت اٹھا کر جو کماتی ہے، انہی عورتوں کا کمایا ہوا پیسہ آج مرد استعمال کر رہے ہیں. شوہر کی شکل میں، بسا اوقات بھائی کی شکل میں ایسا ماحول ہو گیا. جبکہ شریعت اس چیز کو بالکل اجازت نہیں دیتی. اس کی مردوں کو حاکم بنایا اور عورتوں کو کہا کہ نہیں، وہ کیا ہے، مردوں کے سائے میں رہے آپ، مردوں کو ذمہ داریاں آئی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مرد کچھ بھی کرے، محنت مشقت کرنا مرد کا کام ہے. عورت کو کھلانا پلانا یہ مرد کا کام ہے. عورت گھر کی ذمہ داری اٹھائے گی، عورت بچوں کی دیکھ بھال کرے گی، عورت مرد کی جو ہے پوری گھر کے اندر رہ کر اس کی جو ہے خدمت کرے گی. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، صحیح حدیث ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو کیا اس مال کو میں پورا خرچ کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کر سکتے. کیا آدھا مال خرچ کر دوں؟ کہا کہ نہیں کر سکتے. کہا 1/3 حصہ اس کا خرچ کروں؟ ثلث مال؟ کہا ٹھیک ہے، ثلث مال بھی بہت زیادہ ہے. والثلث کثیر، کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد کہا کہ تمہارے جو اہل و عیال ہیں ان کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے کہ تم ان کو جاتے ہوئے فقیر چھوڑ کر جاؤ. دنیا سے تم رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے پاس اتنا مال چھوڑ جاؤ کہ وہ مالدار رہیں. تمہارے جانے کے بعد وہ لوگ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ایسی نوبت نہیں آنا چاہیے. تمہارا اتنا مال کر کے فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو اتنا مال چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد مالدار رہیں، آسانی کے ساتھ زندگی گزر بسر کریں. یہ بہتر ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا مال صدقہ کرنے کی اجازت کبھی کسی مسلمان کو نہیں دیتا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے، اپنی سب سے پہلا ہمارا کام اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. ایک مرد مسلمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز فرض کی ہے کہ کمائی ہماری ذمہ داری ہے، عورتوں کی نہیں. کمانا ہمارے ذمہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مرد کمائی کا مسئلہ، معاش کی ذمہ داری مرد اٹھائے گا، عورت کیا ہے گھر کی دیکھ بھال کرے گی. تو لہذا مرد اگر یہ ساری چیزیں نبھاتا رہے گا تو قوام رہے گا، مرد حاکم رہے گا، وہ حکمران رہے گا، وہ بڑا بنے گا، اس کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں 100% پکا ہے، وہ اپنی ذمہ داری میں 100% اچھا ہے، سب نبھا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے بیوی بچے اس کے کنٹرول میں رہیں گے، اس کے ماں باپ کے وہ حقوق ادا کرے گا، خاندان میں ایک مقام ہوگا، سماج میں ایک مقام حیثیت رکھے گا، سب کے اندر کیا ہے محترم مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریعت کا جو حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، اس حکم کو مانتے ہوئے وہ ساری اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ ساری ذمہ داری ادا کر رہا ہے. تو لہذا مرد کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کمائی کے ذمہ لگائیں. سب سے زیادہ بے روزگاری اتنی عام ہو چکی ہے، کمائی سے پیچھے ہٹنا اتنا عام ہو گیا مسلمانوں کے درمیان. یہی شیوا ہے ان کا، یہی ماں باپ سے خواہ پیسے لیے، پھر یہاں ماں باپ سے لے کے خواہ اپنے آپ کو گندے راستوں پر، اپنے آپ کو گندے دوستوں کے ساتھ فلاں چیزوں میں، ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. الٹا ایک تو کمانا نہیں ہے، دوسرا ہے کہ ماں باپ یا بیوی بچوں سے زبردستی اصول کر کے ہم کیا کریں، غلط راہوں پر اپنے پیسوں کو خواہ خرچ کریں. یہ کون سی اچھائی ہے؟ تو خرچ کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، مردوں کو دی ہے. اگر مرد اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو معاشرے میں خواہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے فساد ہوگا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے فساد ہوگا. آج دیکھیے جن
جو حضرات اپنے اپنے گھروں کے خاندانوں میں کماتے نہیں ہیں، ایسے گھروں کو دیکھیں ان کی حالت کیا ہے. نہ بیوی بچے ان کے کنٹرول میں ہیں اور نہ ہی ان کے سب چیز ان کے آپے سے باہر ہو چکی ہے، اور خواہ مخواہ غیروں سے تعلقات فلاں یہ جو فساد جو ہوتا ہے معاشرے کے اندر، خامیاں جو ہوتی ہیں، خلل جو پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. مرد ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا، باپ ہونے کے ناطے باپ کی ذمہ داری میں ادا کرتا، شوہر ہونے کے ناطے شوہر کی ذمہ داری میں ادا کرتا، ایک بھائی ہونے کے ناطے اپنی بہن کی ذمہ داری میں ادا کرتا، تو خواہ مخواہ دوسرے کے حوالے کیوں ہوتے ہو؟ جب میں نے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹا، میں نے اپنی ذمہ داری کو کوئی غیر ذمہ دار بن کے اپنے آپ میں گھومتا دنیا بھر کی فلاں خرافات بتاتا رہا، تو پھر گھر والوں کا حال کیا ہو؟ ظاہر بات ہے پیٹ پالنے کے لیے انسان ہر چیز کرنے پر مجبور ہو جائے گا. یہی آج معاشرے میں خرافات، خواہ مخواہ فساد، خواہ مخواہ معاشرے میں بگاڑ جو دیکھ رہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، اپنی ذمہ داری سے ہم پیچھے ہٹ گئے. ہم جو ہے پیچھے ہٹے تو لہٰذا عورتوں کو ہم نے کیا کیا، سڑکوں پر لا کے کھڑا کیا، چوراہوں پہ لا کے چھوڑا، ہم نے مارکیٹوں میں لا کے چھوڑا، ہم نے فلاں سارے میدان میں ہم نے کیا کیا، اپنی ہی ماں بہن بیٹی کو لا کے، بیوی کو لا کے ہم نے غیروں کے حوالے کیا. اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ، قوم کی مائیں ہماری غیروں کے ساتھ، ہماری بیویاں فلاں کے ساتھ. کیسے؟ ہم نے ہی بیج بویا تھا، بیج ہم نے ہی بویا ہے تو پھل لہٰذا ہم ہی کو کھانا ہے. اس لیے کہ شریعت نے کیا کہا تھا، مردوں کو کہا تھا کہ آپ ذمہ داری اٹھائیں، معاش کی ذمہ داری آپ اٹھائیں. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ آج کمانے کی ذمہ داری، اپنے آپ کو روزگار سے جوڑنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ اپنے بیوی بچے بھی رہیں گے، ماں باپ بھی رہیں گے، اپنے بہن بھائی بھی رہیں گے، اپنے خاندان فلاں ساروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حقوق ہیں یہ ہمارے. جیسے میں نے حدیث میں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک مصرف ہے، خرچ کرنے کا ایک راستہ ہے. ایک آدمی وہ ہے جو گردن کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے. ایک آدمی وہ ہے جو مسکین کو، مجبور کو، لاچار کو خرچ کرتا دیتا ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے. ایک آدمی وہ ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے. تو مختلف راستے ہیں. ہر آدمی جیسے جیسے اپنے طاقت کے مطابق کیا کرے گا، جو مناسب سمجھے گا وہ خرچ کرے گا. لیکن میدان تو بہت ہے، خرچ کرنے کے بہت سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دی گئی، وہ کہا کہ اہل و عیال کی ذمہ داری آج مردوں کو اٹھانا بے حد ضروری ہے. تو یہ جو ہے سب سے زیادہ شریعت کے زور دے کر کہا کہ مرد حضرات اپنی جو ذمہ ہے، ماتحت ہے، ان کی ذمہ داری اٹھانا یہ ان کے لیے ضروری ہے. جب یہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو لہٰذا آپ کے کنٹرول میں ساری چیزیں رہیں گی. خاندان کنٹرول میں رہے گا، گھر کنٹرول میں رہے گا، آپ کی بیوی بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، آپ کے ماں باپ آپ سے محبت سے پیش آئیں گے. یہ ذمہ داری ہم نے اٹھائی، یہ ذمہ داری ہم نے ادا کی، اپنے آپ کو ذمہ دار مرد بنا کر ہم نے پیش کیا، تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں ادا ہوتی رہے گی. ورنہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے ہم کیا کریں، اپنے آپ کو ایسے مرد بنا کے رکھیں گے جس مرد سے جینے کا اور مرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کا حکم شریعت نے ہمیں نہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اتنے بڑے پیغمبر، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری خود آپ ادا کرتے تھے، آپ خود کیا کرتے تھے. کمانا کھلانا ان کی ذمہ داری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے. اور صحابہ کرام دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے آتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کرتے، ایک دن کمانے کے لیے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کے لیے، علم سیکھنے کے لیے. اس طریقے سے صحابہ کرام اپنی زندگی میں تقسیم کیے تھے کہ میں ایک دن جو ہے اپنے معاش کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، کماؤں گا، ایک دن کیا کروں گا اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کر علم حاصل کروں گا. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو نہ اللہ کے رسول سے دور کیا، تعلیم سے، تربیت سے، نہ مسلمان ہونے کے حق میں کچھ کمی کی، اور نہ ہی اپنی جو اہم ذمہ داری ہے، ہمارے جو بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ان کو کھلانے پلانے، ان کو رہن سہن کی ذمہ داری ہے، اس سے انہوں نے پیچھے ہٹا، بلکہ سب کے حق ادا کرتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ ہمیں ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے، نہ کسی میں زیادتی نہ کسی میں کمی. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پورا بیوی بچوں پہ ایسا، نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ پورا ماں باپ. نہیں، ہر ایک کو اس کا حق دے.
لیکن خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر رہے گی، اس لیے کہ جو صلاحیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو تکلیف برداشت کرنے کی قوت کمائی کے سلسلے میں، دوڑ دھوپ سورج کی روشنی میں، یہ سب مشقتیں مردوں کو دیا، عورتوں کو نہیں دی۔ عورتوں کو چار دیواری کے اندر رہ کر ماں کی ممتا اپنے بچوں پر کیسے لٹائے گی، یہ ان کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا گھر میں آپ رہیں، شوہر کی خدمت آپ کریں، آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور یہاں آ کر مردوں کو کہا کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے معاشرے کو جیسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج جو ہے ہر آدمی اپنے آپ میں یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر دیکھیں، خاص کر شہروں وغیرہ میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتیں کیا ہے، چاہے وہ بیوی، ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی کسی نہ کسی شکل میں کہے، آج سڑکوں پر، چوراہوں پر، فلاں پر، ساری چیزوں پر جانے مجبوراً، بسا اوقات کسی کی مجبوری ہوتی ہے، بسا اوقات کوئی ماحول میں مل کر اپنے آپ کو ڈھلنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم ماحول کے مطابق اپنی زندگی ہم بھی گزر بسر کریں گے اور ہم اپنے آپ میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ عورتوں کی یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے، نہ شوہر کے اوپر، نہ ماں باپ کے اوپر، نہ فلاں، نہیں، یہ غلط سوچ ہے، یہ سوچ غلط ہے کہ ہم اپنے آپ میں خود کفیل ہو جائے۔ نہیں، اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا آپ لوگوں کو، اللہ نے مردوں کے تابع بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اگر یہ سوچ رکھ کر ہم کہ ہم خود کفیل رہیں گے، ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے، ایسی سوچ رکھ کر باہر نکلتے ہیں، سوائے فساد کے، سوائے فتنے کے، سوائے خود کو اپنی زندگی ہلاکت میں ڈالنے کے اور کوئی سبب نہیں بنے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کو، قانون فطرت جو ہے اس کو ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی میں عورتوں کی عزت ہے، اسی میں مردوں کا احترام ہے۔ معاشرے کے اندر ایک مرد کب اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے کہ جب اس کی بیوی قابو میں ہو، اس کے بچے تربیت یافتہ ہو، سماج کا ایک حصہ بنے کہ فلاں آدمی کی اولاد ہے، فلاں آدمی کی بیوی ہے، فلاں آدمی دیکھے اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالتا پوستا ہے، فلاں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، اس کا قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت یہی کہتی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان حقوق پہ کوتاہی نہ کریں، بلکہ سمجھ کر اپنے آپ کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں شریعت نے ہم کو مردوں کو جو حکم دیا ہے، معاش کی ذمہ داری ہمارے ذمہ سونپی ہے، تو لہذا ہم ان کی ذمہ داری کو ادا کریں، اپنے حقوق کی ادائیگی ہم کریں، تو لہذا عورتیں بھی کیا ہے، وہ ہمارے حقوق کی ادائیگی کریں گے، تو لہذا اسی طریقے سے ایک سماج بنتا ہے، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک صالح خاندان وجود میں آتا ہے، اسی سے جو ہے مسلمان قوم ملت کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی سرفروئی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی عطا کرے گا۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم رب حليم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.